عثمان کو اقربا پرور کہتے تھے، عثمان پر الزام تراشیاں کرتے تھے۔ ان سیاسی گنڈوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن تک عثمان پر آب و دانہ بند رکھا۔ پھر 40 دنوں کے بعد عثمان مظلوم پر یلغار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عثمان اب آپ کی مظلومیت برداشت نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان گنڈوں کو ٹھکانے لگا دیں، یہ مٹھی بھر شرپسند ہیں، تقریب کار ہیں، اجازت دیجیے۔ عثمان سب کچھ سننے کے بعد فرماتے ہیں علی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو اور مدینے کی گلیاں انسان کے خون سے سرخ ہو جائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین کتنے دنوں سے آپ کو بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے؟ عثمان فرماتے ہیں علی بھائی آج تو پیاسا نہیں ہوں، آج تو سارے دکھ دور ہو گئے، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے غنودگی کی کیفیت تھی، بے خودی کا عالم تھا، خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے ملے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان 2 راستے ہیں، ان میں سے ایک چن لو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو، وہ ہلاک ہو جائیں، زمین پھٹے گی اور غرق ہو جائیں، اور دوسرا راستہ ہے صبر والا، دوسرا راستہ ہے صبر والا، پہلا راستہ ہے جذبات والا اور دوسرا راستہ ہے صبر والا۔ تو اگر صبر کرو، روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، افطاری ہمارے ہاں عالم برزخ میں آ کے کرنا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا ہے حضور میں دوسرا راستہ پسند کرتا ہوں، صبر کروں گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صبر کے مرحلے میں کامیاب کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا۔ حضرت عثمان فرمانے لگے میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ رکھا، ساری پیاس دور ہو گئی، میں اب تک دل کی گہرائیوں میں حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اور فرمانے لگے علی میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ آج افطاری حضور کے دسترخوان پہ ہونے والی ہے، نظام کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے، میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ صبر کروں گا، آپ بھی صبر کیجئے۔ نماز عصر پڑھی، لباس بدلا، قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ گئے۔ بڑی سختی والا قرآن کریم تھا، چمڑے کے اوراق پہ لکھا ہوا۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، پہلے پارے کی آخری آیتیں تلاوت ہو رہی تھی کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ حضرت عثمان کے سینے میں انہوں نے سلاخیں اتاری، داڑھی مبارک کو پکڑ کر نوچا، سینے میں سلاخیں اتاری، گھائل ہو کر حضرت عثمان کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا، قرآن نے اپنے ورقوں میں محفوظ کر لیا۔ قرآن کے ورقے خون عثمان سے رنگین ہو گئے، اور پھر جب گھائل ہو کر گرے تو عثمان قرآن ہی کے دامن میں جا گرے۔ عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے لگا کر یاری پکی کر لی نا۔ حشر کے میدان میں شہداء جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خون گریبان دے گا، تیر و کمان دے گا،
عثمان وہ مظلوم ہے، اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان نے جان دے دی لیکن قرآن کا دامن نہ چھوڑا۔ اطعام الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، تین چیزیں عثمان نے بیان کی۔ فقام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال صدقت یا عثمان، حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمایا عثمان آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وحبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نگاہوں سے اپنے پیارے علی کو دیکھا، فرمایا علی بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا الخدمت للضعیف والضرب بالسیف والصوم فی الصیف، مہمان کی خدمت کرنا بھی بہت پسند ہے، راہ حق میں تلوار چلانا بھی بہت پسند ہے، اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے۔ مہمان آ جائے میرے گھر میں تو جی چاہتا ہے جو کچھ گھر میں ہو دسترخوان پہ رکھ دوں، میدان کارزار میں جی چاہتا ہے کہ کفر کی صفیں الٹ کے رکھ دوں، اور شدید گرمی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنا بھی میری چوائس ہے اور میرا ذوق ہے۔ علی کے روزے کھجور کا دانہ پانی پی کر سحری کر لی، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا یہ عالم ہے۔ افطاری تیار ہو رہی ہے، نان جمی تیار ہو رہا ہے، سیدہ فاطمہ کے ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں۔ افطاری کا وقت قریب آ گیا، ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھی ہے۔ باہر دستک ہوئی، انا ابن السبیل، مسافر ہوں، سوالی کی آواز آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ لخت جگر میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ، میں پانی پی کر افطاری کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی لے لی، عرض کیا ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں۔ فرمایا سبحان اللہ، اس میں اجازت کی کون سی بات ہے؟ شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی۔ تینوں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جانے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی، انہوں نے تو صحابت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے، انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی۔ فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ، میں بھی محمد کا خون ہوں نا، پانی سے افطاری کر لوں گی۔ چاروں روٹیاں لے جانے لگے حضرت حسن، سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضہ خادمہ اور کلید تڑپ اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی۔ عرض کیا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا، علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں۔ فرمایا تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے، راہ حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہے، اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فَبَيْنَاهُمْ إِذْ جَاءَ جِبْرَائِیل، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین آ گئے۔ فَقَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَكُمْ، اللہ کے محبوب یہ مذاکرہ فرش پہ ہو رہا تھا، اللہ نے مجھے عرش سے بھیجا ہے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شامل ہو جاؤں۔ تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں۔ فرمایا ان کنت من اہل الدنیا، اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو پھر سنیے تین چیزیں میری بھی پسند کی ہیں۔ ارشاد الضالین،
گم کردہ راہوں کو سیدھے راہ پہ ڈالنا پسند ہے، جن سے راستہ کھو جائے انہیں صراط مستقیم پر لگانا پسند ہے۔ ومعاونۃ اہل عیال الموسرین ارشاد الظالین، ومعاونۃ اہل عیال الموسرین والحب للغرباء القانتین۔ تین چیزیں بہت پسند ہیں، گمراہوں کو راہ راست پہ لگانا اور ان غریبوں سے دوستی کرنا جن کی جیب تو خالی ہو لیکن ضمیر محفوظ ہو۔ کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیں پر کسی کے سامنے دستے دلت دراز نہ کریں۔ حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا بعض امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے، اور جن کے حجال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعامل کرنا بھی بہت پسند ہے، مخفی طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ رات کو سو جائیں، میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا، کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے؟ ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے۔ تین چیزیں روح الامین نے بیان کی، اب صحابہ کرام بھی رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاعة والصبر عند الفاقة والبكاء عند الندامة۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک منچلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشہ پھینکا اور ہستی نے چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ چڑھ جاتا تھا، لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا، اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے۔ یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بذل الاستطاعة، حق تعالی جسے شباب عطا فرمائے، خون کی حرارتیں عطا فرمائے، یہ ہے تو چند روز کی مہمان،
اور اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرچ کر ڈالے تو فرمایا وہ جوان بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے، رہنا اس میں بھی نہیں، لیکن اگر اس دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پہ خرچ کر دے تو اللہ اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ بذل الاستطاعت، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والصبر عند الفاقہ، تنگ دستی میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ رب العالمین جن لوگوں کو تنگ دستی اور عسرت کے انداز میں آزمائے، اس آزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے دامن نہ پھیلائیں، صبر سے کام لیں، تو فرمایا یہ صبر کرنے والے غریب بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ والبکاء عند الندامہ، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والے گناہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، 2 قطروں پہ قطرتان، 2 قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ حرام ہے جہنم کی آگ اس پر بھی، اور دوسرا گناہگار کی آنکھ سے احساس ندامت میں بہنے والا آنسو حرام ہے اس پر بھی جہنم کی آگ۔ کبھی رو کے تو دکھائیے اللہ کے حضور، کبھی آنسو بہا کے تو دکھائیے۔ کتنے پیار سے فرمایا قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندوں کو کہہ دیجئے میرے محبوب، اللہ کی رحمت تمہاری پکار کا انتظار کرتی ہے، کبھی اس کو پکارو تو صحیح، اپنی زندگی کی ساری خطائیں جمع کر کے لے جاؤ، وہ تمہاری خطاؤں کا تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، معاف کر دے گا۔ کتنے پیار سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں سے کہیے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، اپنی ساری زندگی کے گناہ جمع کر کے لاؤ، میرے در پہ جبین نیاز جھکاؤ، طلب کا دامن پھیلاؤ، ندامت کے اشک بہاؤ، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ قرآن پاک نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ سنتا ہے، یہ فنکار کہتے ہیں نہیں۔ بیت اللہ شریف پر جو غلاف ہے اس پہ قرآن کریم کی یہ آیت موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، دور سے نظر آتی ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، بہت خطائیں سرزد ہوئی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ کو روٹا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ بیت اللہ میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلے غلاف کعبہ یہی اعلان کرتا ہے تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان رب کے پاس آئے ہو، جو منوانا ہے منواؤ، جو منوانا ہے منواؤ، جتنا رونا ہے آنسو بہاؤ،
یہاں سے کوئی مایوس اور معروم ہو کر نہیں جاتا۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین کے دربار کا ضابطہ یہ ہے جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے محبوب، میرے بندے آپ سے جب میرا پتہ پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا تو بتا دو انہیں انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں، بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں، لیکن میں نے کہیں دور محل نہیں بنایا، کہیں دور کوٹھی نہیں بنائی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرنا، میرے سامنے درد دل بیان کیا کرنا، باقی جہاں جائے گا تانا ملے گا۔ صرف یہی در ہے یہاں تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ روتا ہوا ہے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہ ہو، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، شباب کا نشہ تھا، جوانی کا غرور تھا، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کی ترنگ تھی، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، بغاوت میں زندگی گزار دی۔ لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سے سماعت چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھوں پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا المیہ جیب خالی ہو گئی، اولاد پرواد کر گئی، لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی۔ ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا نشان عبرت بن کر اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ کے حضور آ کر اشک بہاتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں۔ یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے در پہ بلا لے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین سجدے بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر پیش کروں، آہیں بھی نہیں، تسبیحات بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرے بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ دیکھ اب دنیا میں سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سارے تعلق ٹوٹ گئے، سارے رشتے چھوٹ گئے، اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا اکڑنا بھی میرے سامنے ہے، اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا،
میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں، دھتکار دوں، کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ فرمایا والبکاء عند الندامہ، احساس ندامت میں، شرمندگی میں رونے والے گناہگار کے آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ زندگی رہی تو رات کو پھر یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں بھائی؟ تو آپ کو تو پہلے سے پتا ہے، پتا تو مجھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ہے۔ آپ کو تو اللہ کے فضل سے پتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تبلیغ قرآن و سنت کے رضاکاروں کے لیے اللہ اس انجمن کو اور زیادہ دین کی تبلیغ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ تمام دوست بھی یہاں جس اخلاص کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، موسم گرم ہو یا سرد، آپ گرم ہی گرم ہیں، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین فرمائیے کہ رات میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی رہی۔ جس شدت کے سرد موسم میں آپ چل کر وہاں آئے تھے، یہ آپ کا اخلاص ہے۔ میں نے وہاں تو ہار نہیں مانی، اوپر سے کہتا رہا کہ بس میں ٹھیک ہوں، آپ کو سردی لگ رہی ہے۔ اصل بات یہ تھی، یقین فرمائیے کہ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ یہ تو میں اوپر سے روب جما رہا تھا کہ تم سردی میں سکڑے بیٹھے ہو۔ سردی جتنی مجھے رات محسوس ہوئی اللہ جانتا ہے، لیکن آپ جس اخلاص اور حدت سے جذبات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ کا قرآن اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فرمان سننے کے لیے صحابہ و اہل بیت عظام اور اولیاء کرام کی عقیدت و محبت کے جذبے سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائے۔ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا، اللہ آپ کو احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔